نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اس کے بعد ہجرت کے لیے نکلے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو مشرکین نے روک لیا اور ہجرت کرنے سے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی، بلکہ ان کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اپنے سواری سے اترنے کے بعد ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سارے انہوں نے نکال لیے، اور انہوں نے کہا کہ تم کو پتہ ہے میں ماہر تیر انداز ہوں، میرا کوئی تیر کوئی نشانہ میرا خطا نہیں ہوتا، جب تک بھی یہ تیر میرے پاس ہے تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، جب تیر ختم ہو جائیں گے تلوار کے ذریعے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور جب تک دم ہے میں تم کو اپنے قریب آنے نہیں دوں گا اور قریب آنے سے روکوں گا، اور اگر تم چاہو تو ایک سستا سودا کر لو، وہ یہ کہ فلاں جگہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، وہ سب لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو مار کے کیا ملے گا، اس کے بدلے میں مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے اور جائیداد مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا مال سارا ہم لے لیتے ہیں۔ اب اس طرح سے یہ اپنی جان بچا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ہجرت کے لیے نکلا، راستے میں مشرکین آ گئے، میں نے ان کے ساتھ میں ایسا سودا کیا کہ سارا مال دے دیا اور اپنی جان بچا کے آپ کی خدمت میں آیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو یحییٰ تمہارا سودا نفع بخش رہا، اے ابو یحییٰ تمہارا سودا نفع بخش رہا۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ بولا کہ بھئی تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے کہ یہ لوگ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز سب سے قیمتی تھی تو وہ ان کا اپنا دین اور اسلام تھا، ان کا اپنا مذہب تھا۔ وہ سب لٹا کے دین کو بچا لے کے خوش ہو جاتے تھے کہ بھئی سب لٹ گیا، یہ تو چیزیں لٹنے کی ہے، چھٹنے کی ہے، ایک نہ ایک دن بندہ نہیں چاہتے پر بھی چھوڑ کے جانے والا ہے۔ اصل جو چیز ہے جو قیمتی وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، اس کو بچا لیں کسی طرح، اس کی حفاظت کر لیں کسی طرح۔ تو سب کو لٹا کے اسلام کو بچا کے خوش ہوتے تھے کہ بھئی ہم نے جو سودا کیا بڑا نفع بخش سودا کیا۔ جیسے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین ان کا لقب ہے۔ یہ ان کا گھرانہ پورا کا پورا کافروں کا تھا، سب کافر تھے، کوئی اسلام ابھی نہیں لایا تھا۔ یہ چپکے سے آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اسلام کو گھر والوں کے سامنے تو چھپایا، گھر والوں کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن جب کبھی اسلام کی، پیغمبر اسلام کی بات کی جاتی تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے، دلچسپی سے باتیں سنتے۔ اس سے گھر والوں کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ ان کے والد نہیں تھے، یہ چچا کی پرورش میں رہتے تھے، تو چچا نے ایک دن پوچھ لیا کہ بھئی کیا تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ اب اگر اس گھر میں رہنا ہے
تو ہمارے دین کو قبول کر کے تم اس گھر میں رہ سکتے ہو، اگر تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے تو پھر اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، گھر چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں، ان کی والدہ بھی تھی، والدہ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، سب کچھ چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا۔ تو جاتے جاتے ان کے چچا نے ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، ان کے چچا نے ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے، یہ برہنہ ہو گئے۔ والدہ کو ترس آیا تو ایک چادر پھینکی اور چادر دے دی، انہوں نے اس چادر کو پھاڑا، اس کے دو حصے کیے، ایک سے اپنے سطر کو چھپایا اور دوسرے کو اپنے جسم پہ اوڑھ لیا، اور اس طرح سے پوری رات کا سفر کر کے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور سردی کا زمانہ ہے اور مسجد نبوی کے دروازے کے پاس میں اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا، نام پوچھنے پر بتایا کہ نام میرا عبدالعزیٰ ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور انہوں نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا۔ اس کے بعد میں صفہ میں جو صحابہ کرام صفہ چبوترے پہ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، ان میں یہ صحابی بھی شامل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کے دین سیکھنے لگے۔ ایک دفعہ تبوک کا جو سفر ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے لگے، یہ بھی آپ کے ساتھ میں سفر میں چلے۔ یہ ایسے صحابی تھے کہ کبھی کبھی وجد میں آ جاتے تھے، زور سے قرآن کریم پڑھتے تھے، یا اللہ اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو ڈانٹا کہ بھئی لوگ نوافل میں ہیں، لوگ عبادت میں یہاں پہ، اور یہ بندہ ہے کہ چیخ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس سے کچھ مت کہو، یہ جو بھی کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے، اسے ڈانٹو مت، یہ جو بھی کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کیا۔ اب سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ صحابی بھی ہیں، یہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار آیا اور بیمار ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے انور کو، اسی حالت میں ان کی روح پرواز ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان کی تجہیز و تکفین کرو، اور جب دفنانے کا وقت آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ آپ نے اپنے جسم سے چادر اتار کے اپنی چادر دی اور کہا کہ اس چادر میں ان کو کفناؤ، اس چادر میں ان کو کفناؤ۔ اپنے جسم سے چادر اتار کے دے دی، اور اس چادر میں ان کو کفنایا گیا، اور ان کی خبر کھودی گئی۔ اور جب خبر میں اترنے کا مسئلہ آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر میں اترے اور کہا کہ بھئی لاؤ اپنے بھائی کی میت کو اپنے میرے ہاتھ پہ رکھو۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان کی میت کو رکھا گیا، آپ نے ان کو لٹایا قبر میں، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی ان پہ، انہوں نے کہا کاش کہ یہ ان کی جگہ پہ، عبداللہ کی جگہ پہ میری یہ میت ہوتی اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اس طرح سے لٹا دے، کاش کہ ان کی جگہ پہ میں ہوتا۔ تو اللہ میں ان سے راضی ہوں اور تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا، جن کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، اللہ اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا صلہ کیا دیا؟ صلہ یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میں ان کو کفن دیا گیا، یہ اعزاز ان کو ملا۔ تو یہ صحابہ کرام کی نظروں میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی تو اسلام تھا، وہ سب کچھ لٹا کے اسلام کو بچا کے خوش ہو جاتے تھے کہ بھئی جو چیز بچانے کی ہے وہ ہم نے بچا لی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب کچھ بچا کے اسلام لٹ جائے، اسلام چلا جائے، اسلام زندگیوں میں نہ آئے، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں، سب بچا لیں گے، روپیہ بچ جائے، پیسہ بچ جائے، بزنس بچ جائے، کاروبار بچ جائے، تجارت کسی طرح سے بچ جائے، چاہے اسلام ہاتھ سے چلا جائے، چاہے ایمان ہاتھ سے چلا جائے،
ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں بس ہماری دکان بچ جائے، تجارت بچ جائے، بزنس ہمارا بچ جائے اور ہمارا کاروبار بچ جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو یہی دنیا ہے، سب سے قیمتی چیز دنیا، دنیا 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 کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک صاحب سنا رہے تھے، ہمارے اپنے شہر کا واقعہ ہے کہ ان کا کاروبار زمینوں کے بیچنے وغیرہ کا تھا، جب ان کا آخری وقت آیا، آخری وقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ چار مینار جو ہے وہ میرا ہی ہے، اس کی رجسٹری کرانا ہے، چار مینار میرا ہے، رجسٹری کرانا ہے، اور اس کے بعد بچوں کو ایک ایک مینار تقسیم کر دینا ہے۔ مرتے وقت ایسے جملے بولتے ہوئے وہ دنیا سے جا رہا ہے، مرتے وقت میں یہ بولتے ہوئے کہ بھائی چار مینار کی رجسٹری کرانا ہے، اس کا ایک ایک مینار بچوں میں تقسیم کر دینا ہے، یہی فکر اور یہی دھن، اور اس کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، چونکہ پوری زندگی اسی میں بندے نے لگا دی۔ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو بس یہی دنیا، جو کہ ختم ہونے والی، جبکہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی بندے کو سب چھوڑ کے جانا ہے، قبر میں جو چیز آنے والی ہے اس کا اپنا عمل ہے، رشتہ دار بھی چھوڑ دیں گے، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، قریبی رشتہ دار سب چھوڑ دیں گے، اور قبر میں اکیلا سب چھوڑ دیں گے، اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہاں ہماری اپنی قبر میں ہمارے ساتھ جو چیز ساتھ دینے والی ہے وہ ہمارا اپنا عمل۔ یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ تین چیزیں جائے گی، اہلہ ومالہ وعملہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے گھر والے جائیں گے، اس کا عمل جائے گا، اس کا مال جائے گا۔ یرجع اثنان ویبقى واحد، دو واپس آ جائیں گے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جائے گی، مال واپس آ جائے گا، گھر والے واپس آ جائیں گے، رشتہ دار دوست و احباب سب واپس آ جائیں گے۔ اب ساتھ میں رہنے والی جو چیز ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے، اسی عمل کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اسی عمل کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے مہینہ دیا ہے، اس کی صحیح معنی میں قدر ہونی چاہیے۔ وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلے گا اس کی صحیح معنی میں قدر کریں گے، جو بھی اچھے اعمال کریں گے وہ قبر میں ہمارا ساتھ دینے والے، صدقہ خیرات کریں گے قبر میں ساتھ دینے والے، عبادتیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، یہ چیزیں قبر میں ساتھ دینے والی ہیں اور قبر میں کام آنے والی ہیں۔ سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہو تو بس وہ دین ہو ہمارا اور وہ اسلام ہو، یہ چیزیں سب عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے، مال ختم ہونے والا، دولت ختم ہونے والا، جائیداد ختم ہونے والی، اور تمہاری طاقت اور تندرستی اور جوانی ختم ہونے والی، روپیہ پیسہ سب ختم ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی۔ دنیا کی نعمتوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ایک دن آپ کو چھوڑ کے چلے جائے گی یا آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آخرت کی نعمتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور کبھی آپ کو چھوڑ کے جانے والی نہیں، آپ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، وہ نعمتیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ ایسی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کا جیسا نظریہ تھا، ان کی اپنی جیسی سوچ تھی، وہ جان دے دیتے تھے، ایمان بچا لیتے تھے، جان دے دیتے تھے، ایمان بچا لیتے تھے۔ بھئی جان جائے جا تو جان تو جانے ہی والی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کہتے تھے۔ جان تو دے دیتے تھے لیکن ایمان کو بچا لیتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس واقعے کے تناظر میں دیکھیں اور اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں جو چیز بٹھائیں وہ یہ بٹھائیں کہ بھئی دیکھو سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ہمارا اپنا دین و ایمان ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب لٹ جائیں لیکن یہ بچ جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ پیسہ جاتا ہے جانے دیجئے، دولت جا رہی ہے جانے دیجئے، جائیداد جا رہی ہے جانے دیجئے، جان جا رہی ہے جانے دیجئے، ایمان کو بچا لیجئے۔ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس وقت سب سے زیادہ اس کی اہمیت اور ضرورت ہے، لیکن چونکہ ہم بہانے معمولی بہانوں پہ ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں اور سب کچھ بچا لے رہے ہیں اور ایمان کو گنوا رہے ہیں، یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ تو یہ جو صحابی تھے صہیب رومی، یہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ذو البجادین، ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی کہ بھئی سب کچھ لٹا دیا، پراپرٹی، جائیداد، گھر بار سب چھوڑ دیا،
اور بچایا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اور نبی کی خدموں میں آ کے پڑ گئے، اور اس کے بعد میں وہ ایسے جلیل القدر بنے، ان کو یہ مقام ملا کہ اللہ کے نبی خود خبر میں اتر رہے ہیں، اپنے جسم سے چادر اتار کے دے رہے ہیں کہ بھئی اس میں ان کو کفنایا جائے، اور آپ خود خبر میں اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ کیسا مقام ملا، کیسا مقام ملا ان صحابہ کرام کو۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعطنا سعادت الدارین وحسن الخاتمہ، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔